جب قریش مکہ سردار مایوس ہو گئے کہ اب یہ تو اپنا پیغام پھیلا رہا ہے اور اس کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب آپ نے پیغام دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کریں اور مشرکین سے اعراض کریں۔ ناظرین، اب حج کا مہینہ بھی آنے والا تھا۔ اب جو مشرکین مکہ ہیں ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ بھئی کیا ہوگا، اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ تو پیغام جو ہے اور ممالک سے بھی لوگ آئیں گے، سرزمین حجاز کے مختلف شہروں سے آئیں گے، تو حضور کا پیغام تو لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو ان کو روکا جائے اور اس کے لیے ایک مجلس شورا قائم کی، یعنی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ تو ناظرین سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اس کے اندر ولید بن مغیرہ بھی جو ہے موجود تھا، اور بھی لوگ بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو اس نے کہا بھی مشورہ دو کہ کیسے روکا جائے۔ تو سب نے کہا کہ اس نے کہا پہلے تم لوگ کہو کہ بھئی ہم کیا لوگوں کے سامنے بات رکھیں۔ تو یہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے۔ تو کسی نے کہا جی ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، تو کہا نہیں یہ شاعر تو ہے نہیں، ہم سب شعر کو سمجھتے ہیں، لوگ کہیں گے نہیں یہ شاعر نہیں ہے، اس کا کلام شعر و شاعری نہیں ہے۔ کہا نہیں ہم کہیں گے، یہ کسی نے کہا کہ یہ مجنوں ہے، تو کہا جی مجنوں والی حرکت بھی نہیں کرتا، تو لوگ اس بات پہ بھی وہ نہیں کریں گے، یقین کریں گے۔ کسی نے کہا نہیں ہم کہیں گے کاہن ہے، کہا کہ کاہنوں والا کام بھی کوئی نہیں کرتے، تو کہا پھر کیا کہیں گے، تو کہا کہ ہم جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ کیا کرتا ہے، اس کے کلام کے اندر سحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اس نے خاندانوں کو جدا کر دیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر قسم کے ان کی پلاننگ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب قریش مکہ سردار مایوس ہو گئے کہ اب یہ تو اپنا پیغام پھیلا رہا ہے اور اس کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ ایک دفعہ تو آ کر انہوں نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں اور جو ہے وہ یہ باز آ جائے۔ پہلے تو لالچ دی نا کہ بھئی ہم آپ کا چاہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں، یا آپ چاہیں تو ہم مکہ کی 10 خوبصورت ترین خواتین سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مال تو ہم آپ کو مال اتنا دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے مالدار ترین شخص بن جائیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دنیا پرست شخص ہے، یہ دنیا کا طالب ہے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، وہ لوگوں سے تھوڑی سوال کرتے ہیں، اجر تو اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو جب ان باتوں سے مایوس ہو گئے، ہر قسم کے حربوں سے، تو اب دھمکی پہ اتر آئے اور حضرت ابو طالب کو آ کے دھمکی دی۔ تو ابو طالب جو ہے پریشان ہو گئے، کہا کہ ہم تمہارے بھتیجے کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے اور اس طرح سے، اور وہ اب باز نہیں آ رہا۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اپنے بھتیجے کو، اور کہا کہ قریش آئے تھے اور مجھے اس طرح سے جو ہے وہ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا اگر آپ میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن میں نہیں اب حق بات کہنے سے رکوں گا۔ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور الٹے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تو پھر بھی جو ہے میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا۔ تو لہذا ناظرین، اب جب اس سے بھی مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایک حربہ نکالا۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید ابو طالب کا کوئی غرض ہے محمد سے، اور محمد ان کا بھتیجا ہے، بیٹوں کی طرح ہے، تو اس سے کوئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو کوئی شخص تھوڑی چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرے۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عمارہ، اور ناظرین بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، طاقتور، حسین، جمیل اور سمجھدار۔ وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے کو لے کر گیا اور جا کے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ تمہاری خدمت کرے گا، جو کمائے گا تمہیں لا کے دے گا، یہ سمجھو تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہیں لک آفٹر کرے گا۔ اب تم ایسا کرو، اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے جو نمٹنا ہے نمٹ لیں گے، اور یہ اس کے عوض میں یہ بچہ لے لو، یہ لڑکا تمہیں دیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ میرے بیٹے کو طلب کرتے ہو کہ جس پر تم نے ظلم کرنا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو، اور اپنا بیٹا دیتے ہو کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس کی حفاظت کروں اور کھلاؤں پلاؤں
اور محبت سے رکھوں، اور میرے بیٹے کو تم چاہتے ہو کہ اس کے اگینسٹ میں دے دوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین وہ لوگ جب مایوس ہو گئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہذا ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یقین جانیے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اور جب وہ حالات اور واقعات آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا اور اس کے لیے مشقت کو، محنت کو اور تکالیف کو اور ظلم کو، ہر چیز کو برداشت کیا۔ تو لہذا ناظرین یہ دین اتنی آسانی سے ہمارے پاس جو موجود ہے نا، آج بڑے مزے سے ہم مسلمان ہیں اور مزے سے ہم شریعت پہ چلتے ہیں اور کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، یہ ایسے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، تکالیف کو برداشت کیا ہے۔